یہ جی پتہ نہیں میں قانونی الفاظ کیسے استعمال کروں، بٹ چاچا اور بھتیجی بالکل عقل سے فارغ ہے۔ اگر میں غیر سیاسی و غیر پارلیمانی لینگویج استعمال کر سکوں، رمضان کا مہینہ ہے تو مجھے بھی ذرا سوچ کے بولنا پڑے گا۔ پہلے مجھ پہ کیس کیا ذل شاہ والا، اگر آپ کو یاد ہے۔ میں تو آج بھی کہتی ہوں کہ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم نکالیں، ذل شاہ کی نکالیں، اور بیبی عمار کو کس طرح قتل کیا گیا، ان میں سے ایک نہیں بچے گا۔ لیکن اتنی ہمت ان کی ہے نہیں کہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹس نکالے یا ان کی دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں۔ اچھا، پہلا کیس تو اس معاملے پہ تھا جو سکواش بھی کر دیا گیا، ایک ججمنٹ آئی ہے معظم بٹ صاحب نے، وہ کسی پشاور میں کیا تھا۔ اب انہوں نے انکوائری بھیجی ہے 4 اکتوبر کو، اگر آپ کو یاد ہے ہم اسلام آباد پہنچنا تھا۔ 5 اکتوبر کو خان صاحب کی بہنیں نہتی 2 خواتین پہنچتی ہیں ڈی چوک میں، وہاں پہ ان دونوں خواتین پہ 144 دفعہ لگا دی جاتی ہے۔ 144 تب ہوتی ہے جب 5 سے زیادہ لوگ ہوں تو آپ ان کو پروٹیسٹ سے روک سکتے، احتجاج سے۔ 2 خواتین کو اٹھا کے لے گئے، نہ بٹوا نہ ٹیلی فون۔ اگر آپ کہتے 26 آئینی ترمیم آنے والی تھی ان دنوں میں، زرتاج گل کو کسی بازار سے اٹھایا بغیر دوپٹے کے، بغیر جوتوں کے، اور پھر 5 کے بعد علی امین کو غائب کر دیا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ میں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی انگریزی میں، ان کا مسئلہ بیسیکلی انگریزی سے تھا، میں نے یہ کہا کہ ایک ملک میں عمران خان کے ایک بے گناہ آدمی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو جیل میں بند کیا، پھر اس کو بہنوں کو اٹھا لیا، پھر سرتاج کو اٹھا لیا، پھر ہمارے سی ایم کو۔ یہ نیوکلیر آرمڈ ملک ہے، یہ آپ نے ہمیں مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن نہیں ہوا تھا، تب بھی بائیڈن کا ایرا چل رہا تھا۔ میں کہا جی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کروا دیا، لیکن آپ پاکستان کو ہلکا مت لیں، اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا، اور ہاں میں نے یہ کہا کہ جو این جی اوز ہم پہ بڑے بڑے تمغے دیتے ہیں کہ جی آپ ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ نہیں کرتے، خواتین کے حقوق کو رسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس طرح علیمہ خان کو اٹھانا، ڈاکٹر عظمیٰ کو اٹھانا، یہ کون سے آئینی حقوق اور انسانی حقوق کی عکاسی کرتا ہے؟ اس پہ ان کو تب چڑھ گئی کیونکہ میں نے یو این کو ایڈریس کیا، میں نے ان کو ٹیگ کیا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ جس رات کو 1:30 بجے وہ ٹویٹ ہوئی ہے، صبح انہوں نے پتہ نہیں کون سی انکوائری بھی کی ہے، مجھے نوٹس بھی آ گیا، انکوائری کمپلیٹ بھی ہو گئی، ایف آئی آر بھی ایشو ہو گئی ہے۔ ان کے ایف آئی آروں سے کوئی نہیں ڈرتا، لیکن کیونکہ ابھی انشاءاللہ اپریل میں ہم بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں آرڈرز آئے جنید اکبر سے، ہماری جو تنظیم کے ہیڈ ہے کے پی کی، کہ خبردار کوئی ایم این ایم پی غائب ہو گیا، جیل میں چلا گیا، تاکہ آپ چھپے ہیں احتجاجوں سے۔ ہم نہیں چھپ رہے، ہم ان کا آرڈر مان رہے ہیں۔ ہم نے باقی کیسز میں بھی معظم بٹ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمارے لیے اومنی بس بھی ہم نے بیلز لی ہیں، ہم نے ٹرانزٹ بیلز بھی لی ہیں۔ مزے کی بات ہے، جنید اکبر سے اس دن کسی نے سوال پوچھا کہ سر آپ لوگ کیوں نہیں آئے قومی کیا ہے سلامتی کے اجلاس میں، آپ کو آنا چاہیے تھا۔ تو جنید نے کہا کہ جی دہشت گردی کے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں، پیکا کے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں، سائبر ٹیررزم کے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد آپ ہمیں کہتے ہیں، تو پھر قومی سلامتی میں ہم کیوں بٹھاتے ہیں؟ کر لیں آپ لوگ جو فیصلے کرنے ہیں۔ بالکل اس بندے کی اس نے بولتی بند کر دی، اور واقعی ہم ہی پر پرچے کٹ رہے ہیں۔ دہشت گرد کل آپ نے دیکھا بنو میں کیا ہوا ہے، 2 بھائیوں کو، ایک کو حلال کر دیا اسی وقت شہید کر دیا، دوسرا بھی ہسپتال میں۔ پھر 3 ہفتے پہلے بنو میں سانحہ ہوا تھا، 15 بچے، اتنے پیارے پیارے بچے شہید ہو گئے۔ کرم پڑے چنار کے رستے بند ہیں، لوگوں کی زندگی حرام ہے۔ مفتی منیر شکور کو شہید کر دیا، حامد الحق صاحب کو، مولانا صاحب کو شہید کر دیا۔ تو مجھے بتائیں ان کا سارا دن پی ٹی آئی کے پیچھے گھومتے، پھر ہم بات بھی نہ کریں۔ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، سینیٹر کر ہی کیا سکتا ہے؟ بول ہی سکتا ہے نا۔ میں کون سا بندوق اٹھا کے ان کے پیچھے گھومتی ہوں؟ بندوقیں تو ہمارے پیچھے تانے ہوئے ہیں، کبھی ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں۔ اس دن میں نے ایک انٹرویو دیا کہ جنرل باجوہ از ریسپانسبل کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردوں کی ری سیٹلمنٹ کی، عمران خان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ہماری تو حکومت جا چکی تھی۔ اس کے بعد فرینڈلی فائر آ رہا ہے کہ میڈم آپ باجوہ کے بارے میں بولیں گی تو آپ سے ہم دیکھ لیں گے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کہاں رکیں گے؟ عدالتوں میں ہمارے پیچھے پڑے ہیں، تھریٹس ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے گھروں میں لوگ آ رہے ہیں ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں، ایم این اے اس کو ریٹن خط آ رہے ہیں۔ سو اگر ان کو لگتا ہے اس مہینے میں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے، ہم رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ جس عہدے پہ فائز ہوں گے سجدہ ایک رب کو ہوگا، کرنا ہے جو کر لو، ان کے ہاتھ آزاد ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس ریاست بھی ہے، ان کے پاس بندوق بھی ہے، ان کے پاس پولیس بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اب تو 26ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس عدالتیں بھی آ گئے، جج بھی آ گئے، ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ لیکن بولنے کا حق مجھے آئین نے بھی دیا ہے، اللہ نے بھی دیا ہے، وہ میں نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انصاف لائرز فورم کے سابقہ سیکریٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے اور پی ٹی آئی کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے پورے 2 سال کو احاطہ کروں تو پوری جو قانونی مشینری ہے ہمارے ریاستی حکومتی اداروں کی، وہ بالکل مسکنسیو نوشن کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یا انہیں معاونت ٹھیک نہیں ملتی، یا نالائکی ہے، اور بیس تو ہوتا ہی نہیں ہے کسی بات کا۔
تو محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو بنیادی طور پہ ایک نوٹس پہلے مریم نواز صاحبہ نے دیا تھا اپنے بندے کو آگے کر کے، اس لیے کہ یہ ہماری ایک بولڈ لیڈر ہے، واضح انداز سے بولتی ہیں پارلیمان میں، تو انہیں انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اسے ہم نے چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہ فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں صادر ہوا تھا، ان کا نوٹس بھی خواش ہوا تھا اور ان کے اقدام کو بدنیتی بھی قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ چونکہ سیاسی معاملہ ہے، اب یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی اور اس پہ جو ہے انہوں نے ایف آئی آر کر دی، اور ایف آئی آر پہ کیس بنا دیا کہ جی آپ نے ریاستی اداروں کے خلاف بات کی ہے، ساورینٹی کے خلاف بات کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس پوری ایف آئی آر میں ایک جگہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آخر کیا کیا ہے، کون سی ایسی بات کی ہے جو کہ انٹیگریٹی جو ہے ہماری ریاست کی خطر میں پڑ گئی ہے۔ سو اینی وے وہ جو پروسیس قانون کا دیا ہوا ہے ایف آئی اے نے وہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا تھا، ایک ہی دن پہ یعنی انہوں نے نوٹ کیا، کہتے ہم نے انکوائری بھی کر لی اور ایف آئی آر بھی کاٹ دی، اور انکوائری کے لیے پورا کا پورا ایک پروسیجر ہے جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ چلتا ہے، وہ تو انہوں نے بالکل اوور لک کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آ کے ایف آئی آر کاٹ دی ڈائریکٹلی، اور حکومت کو لکھا کہ جی آپ ہمیں پرمیشن دیں، اور اپنے لیٹر کے ساتھ ایف آئی آر کی کاپی پہلے سے لگا لی۔ سو اتنی بدنیتی، اتنی غلط اقدامات ہوتے کہاں پہ ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ سو بہرحال ہماری لیڈرشپ ورک آف نیشن کر رہی ہے اور آزمائش کس دور سے گزرنا ہے۔ عدالت حضور میں آج ہم نے اس ایف آئی آر کی کواشمنٹ کے لیے ریٹ درخواست دائر کی تھی، اور اس میں ہم نے ان تمام تر عوامل کو عدالت کے سامنے اجاگر کیا۔ عدالت نے ویری گریشیسلی ان قانونی نکات کو دیکھتے ہوئے اور آرٹیکل 4 کو دیکھتے ہوئے، آرٹیکل 19 کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہمیں ریلیف گرانٹ کیا۔ ایف آئی اے کو کہہ دیا کہ وہ بالکل گرفتاری نہیں کریں گے پٹیشنر کی آئندہ تاریخ تک، اور انہیں نوٹس دے دیا ہے۔ سو اب ان تمام اتھارٹیز کو عدالت میں اپنا جواب دینا ہوگا، پیش ہونا ہوگا۔ سو یہ آج کا پس منظر تھا۔ تھینک یو۔ سر آپ کا کیا نام ہے؟ محمد معظم بٹ، میں سابق سیکرٹری جنرل تھا آئی ایل ایف آئی ایل ایف پاکستان۔ اور اسپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی ایک اور ہے انتی کا کو گیرے مکانا غازی آج انہوں بچے دور کیوں جا رہے ہو؟ آج ہوتا سمندر گیرا سے کول برشو ٹھیک ہے کہ تک آپ کے نہ آئی نو عقیبہ